عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ مسلمانوں کو کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج، امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن نے کہا کہ توحید پر عمل درآمد ایمان کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ ہمیشہ سچ بولیں اور غلط بیانی سے گریز کریں۔ آخرت سے ڈرو اور اس کی تیاری کرو۔ قیامت کا دن بہت دردناک ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک۔ عازمین میدان عرفات میں جمع، لاکھوں حجاج کرام نے میدان عرفات میں خطبہ حج سنا۔ خطبہ حج میں مسلم دنیا کے مسائل کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں غروب آفتاب تک اللہ کے حضور توبہ، استغفار اور دعائیں مانگیں گے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد حجاج عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ایک ساتھ ادا کی جائیں گی اور شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں چنی جائیں گی۔ 10 ذی الحج کی صبح حجاج مزدلفہ سے دوبارہ منا پہنچیں گے جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی، جس کے بعد قربانی کے بال کٹوائے جائیں گے اور احرام کھول دیا جائے گا۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں گے اور واپس منا لوٹ آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین۔ چینی صدر، وزیر اعظم اور کاروباری شخصیات سے اہم ملاقاتیں۔ چین کی ایران جنگ پر پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید فروغ دینے اور علاقائی و عالمی امور پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صوبہ ژیجیانگ کے شہر ہانگزو کا دورہ بھی کیا۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ معیار کے منصوبوں، توانائی، ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور مواصلاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات کی۔ چین نے پاکستانی زرعی مصنوعات کی منڈی تک رسائی آسان بنانے اور 3000 تربیتی مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں خلابازوں کو تربیت دینے اور مستقبل میں ایک پاکستانی خلاباز کو چینی خلائی اسٹیشن بھیجنے کا خیر مقدم کیا۔ اعلامیے میں صنعتی تعاون، ٹیکسٹائل، گھریلو آلات، معدنیات، تیل اور گیس کی تلاش، کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ امریکہ اور ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین میں قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ ترک میڈیا ٹی آر ٹی کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، جس کے ذریعے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط برقرار رکھے گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے نے پاکستان کے علاقائی ساکھ کو مزید مضبوط کیا اور مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا گیا۔ ٹی آر ٹی کے مطابق مشرق وسطی کی کشیدگی کے دوران پاکستان ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے، تاہم اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ اللہ اکبر کے نعرے کی بدولت صہیونی حکومت کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہ ای کا حج کے موقع پر پیغام۔ کہا، ایران نے رمضان میں دوسری مسلط کردہ جنگ میں صہیونیوں کو بے بس کیا۔ جہر امریکہ کے منہ پر تھپڑ مارا گیا۔ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام رہا۔ خطے کی غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے ڈھال نہیں بنیں گی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے کی باعث امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور وقت کم، مقابلہ سخت، چلو چلو مویشی منڈی چلو، عید میں صرف ایک دن باقی۔
قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ خوبصورت، دلکش اور وزنی جانور خریدنا ہر خریدار کی خواہش ہے، مگر بہترین قیمت کے لیے بیوپاری بھی خوب جتن کر رہے ہیں۔ کراچی میں پانی کا بحران، عوام گرمی میں ہوئے ہلکان، عید پر کیسے کریں جانور قربان؟ پانی کی قلت سے ہیں شدید پریشان متاثرہ علاقوں میں نارتھ کراچی، ناظم آباد، بفر زون، پی آئی پی کالونی، لیاقت آباد، گلشن، کورنگی، لانڈی، ابراہیم حیدری شامل۔ ایسے میں واٹر مافیا نے ٹینکر کی قیمت میں 200% کا اضافہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس لینے کے باوجود کراچی میں پانی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ پاکستان میں بوہرا برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ بوہری برادری کی نماز عید کا مرکزی اجتماع کراچی کی طاہری مسجد صدر میں منعقد ہوا، جہاں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ اجتماع میں ملک کی امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کی گئی، جو عید کے تینوں ایام تک جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی حجاج کے کیمپس کا دورہ، بزرگ حجاج سے ملاقات کی، 100 برس کے بزرگ حاجی سے خصوصی طور پر خیریت دریافت کی، ان کی ہمت کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے حجاج کرام سے رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے اور مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ انہوں نے سعودی حکومت، ولی عہد اور وزارت حج کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان میں امیگریشن کی سہولت فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے بتایا کہ پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 سال میں 1 لاکھ سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام جاری ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے تعاون اربن کلچر میں مثبت تبدیلی کا باعث ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔